اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب ساتھیوں کو اہلاً وسہلاً مرحبا، خوش آمدید. الحمدللہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ.
یہ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا انشاءاللہ آج سے جو آغاز کریں گے وہ ہم یہ جز اول ہے، اس کے جو ہم باب ہے اس باب اول کا آغاز کریں گے، فقہ اسماء اللہ و صفاتہ. ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو اس سے پہلے اسی کتاب کا مقدمہ پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے نئے ساتھی ہمارے ساتھ آج شریک ہے. آپ سب کو ہم دعا دیتے ہیں، جو پہلے سے ساتھی شامل ہیں اور جو آج ہمارے ساتھ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں. آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے یہ سفر، علم کا سفر بہت مبارک کرے اور آپ اس سے خیر ہی خیر پائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنی علما. سب دعا کریں اپنی جگہ، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جو نبی نے دعا مانگی ہم بھی وہ دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ جو ساتھی ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں ان کا تعلق مختلف شہروں، مختلف ملکوں سے ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ہمارے ساتھی مسلسل شامل ہو رہے ہیں. جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے میں کچھ چیزوں کی دہرائی کچھ چیزوں کو بتاؤں گی، اور جو ساتھی پہلے سے شامل ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی اس سے دہرائی ہو جائے گی. اور دہرائی جو ہے نا علم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، مذاکرہ تذکیر بہت ضروری ہے. تو طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ جو لیسن ہے وہ آپ ویب سائٹ سے سنیں گے. آپ کے چاہے تو ویب سائٹ سے سن لیں، چاہے تو آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کیا جاتا ہے. لیسن کر دیا گیا ہوگا آپ کے ساتھ، لیسن شیئر ہماری ایڈمن نے کر دیا. آپ اس لیسن کو سنیے، اس کے اندر سے جو سبق ہے اس میں اس کی متعلقہ چیزیں جو شیئر کی جائیں گی ان کو سنیے. عربی میں کتاب ہے، اعراب بھی نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. ایک بار سنیے لگائیے، دوسری بار سنیے لگائیے. ایک دن آئے گا کہ آپ بہت سی چیزوں کے اعراب جو ہے وہ خود بخود، بہت سے الفاظ کے اعراب آپ خود بخود لگانا شروع کر دیں گے. اور جو ساتھی پہلے سے موجود ہیں انہوں نے اپنے نئے ساتھیوں کی ہمت بندھانی ہے، ڈھارس بندھانی ہے، ان کو ٹپس بتانی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس طرح آپ سیکھتے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ عربی کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اعراب لکھنے کے ساتھ ساتھ تربیہ اور تزکیہ کی جو باتیں استاذہ بتاتی ہیں ان کو لکھتے جائیں. بہت اہم نکات ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اگر یہ کریں گے تبھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ چلتے پھرتے سننے والی کتاب نہیں، یہ بڑی فوکس ہو کر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلی کلاس میں سمجھ نہ آئیں کچھ چیزیں، جو جن کے لیے بالکل نئی ہوگی کتاب اور نئی پہلی کلاس ہوگی ان کو ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل لگے. یہ مشکل کچھ نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے اگر بندہ کوشش کرے اور اللہ کی مدد مانگے. بندے نے کرنی ہے کوشش اور مدد کرنی ہے اللہ نے. انشاءاللہ جب آپ اس کی کلاس اٹینڈ کر لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایک دو دن کے بعد ہم گروپ میں ہی کوئی اس کا لنک شیئر کر دیتے ہیں. آپ میں سے جو چاہے اس کو کوئی اس کو اٹیمپٹ کرے، جو چاہے نہ کرے، کوئی پابندی نہیں ہماری طرف. بس یہ ہے کہ جو اٹیمپٹ کریں گے 80%، یہ آپ کے سیلف اسیسمنٹ کے لیے کوئز ہے. ہر لیسن کے بعد کوئز سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو کتنی بات سمجھ میں آئی. اور ماشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ پچھلے جو مقدمہ جب ہم نے پڑھا تو میرے پاس فوراً فیڈ بیک ساتھیوں کا آتا تھا. کہیں ہم سے اگر کسی چیز میں کوئی گنجائش ہوتی تھی، کمی بیشی رہ جاتی تھی، وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے تھے یا وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ غلطی ہوئی، اس چیز سے انہوں نے یہ سیکھا. تو دیکھیں یہ ایک لرننگ کا سفر ہے نا، سیکھنے کا سفر ہے. اس میں کوشش اور محنت مجاہدہ آپ ہی کو فائدہ دے گا. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت یاد کریں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. تو ہمارا یہ سارا سفر اللہ کے راستے، بتائے ہوئے راستے کو سیکھنا، سمجھنا، اس کے ناموں، صفات اور افعال کے ذریعے، تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں. انشاءاللہ یہ سب آپ نے کرنا ہے. تو کوئز میں بات کری تھی کہ آپ چاہیں تو اٹیمپٹ کریں، چاہے تو نہ کریں. اس کے لیکن اگر کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اینڈ میں ہم آپ سے یہ آپ کا سیلف اسیسمنٹ کے لیے کوئز ہوں گے. ہر لیسن کے بعد دیکھیے کتنا
سمجھ میں آیا. اور یہ اوپن بک کوئز ہے, میں پہلی کلاس سے بتا رہی ہوں, کیونکہ مجھ سے کئی ساتھیوں نے بعد میں شیئر کیا کہ پورے مجھ سے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے شیئر کیا, اینڈ آئی واز ریئلی امیزڈ. میں نے تو ان کو اتنی دعائیں دی کہ اتنی محنت انہوں نے کی. انہوں نے کہا میں نے بغیر کتاب کھولے سارے کوئز کیے ہیں, یعنی میں اتنی اچھی طرح ہر چیز سمجھتی تھی کہ مجھے کتاب, عربی کے آنسر بھی میں نے عربی میں ہی بغیر کھولے لکھے, اور ان کو عربی پہلے سے نہیں آتی تھی, یاد رکھیں, انہوں نے سیکھا الحمدللہ. لیکن ہم آپ پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگا رہے, کتاب کھولیے, سامنے رکھیے, کوشچن کو دیکھیے, دیکھ کر آنسر لکھیے. جب آپ کے سارا یہ انشاءاللہ یہ بک مکمل ہو جائے گی, پھر اینڈ میں ہم آپ کو ایک پوری کتاب میں سے اسائنمنٹ دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے, پچھلا اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کیا ہے, ہر پیج نمبر دیا جاتا ہے, دیکھ کر وہاں سے کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ جب آپ کر لیں گے تو اینڈ میں پھر آپ کو جو 80% مارکس لیں گے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا. لیکن جو اس کو صرف کوئی کیے بغیر صرف سمجھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی لیسن مس ہو جائے یا آپ کا کوئی ٹائم کلیش آ رہا ہے, آپ کلاس میں اٹینڈ نہیں کر پا رہے کوئز کی زوم کی کلاس, تو آپ الہدا کراچی کی فیس بک سے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ وہاں سے سن کر بھی کوئز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہاں پھر آپ کو چیٹ میں حصہ لینے میں موقع ملے گا, لیکن جو یہ ہم جب انشاءاللہ ڈسکشن جب شروع کریں گے تو ڈسکشن میں آپ زوم ہی کی کلاس میں حصہ لے سکتے ہیں. جناب یہ تھی چند باتیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مین کام کی طرف, کتاب کی طرف. اور آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے اور مصنف کی باتیں انشاءاللہ جب جانیں گے, سیکھیں گے, تو آپ کو اس کتاب سے محبت ہوتی جائے گی, کیونکہ یہ اس کی زیادہ تر بات جو ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء سے متعلق ہے, اور ہر چیز کے دلائل وہ وہیں سے لا رہے ہیں الحمدللہ. چلے جی اب ہم شروع کرتے ہیں. تو پیج, اس کا پہلا پیج جو ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, الباب الاول جہاں پر ہے, یہیں سے میں آپ کے ساتھ سوال شروع کرتی ہوں. وہی ہمارا طریقہ ہوگا, میں سوال کروں گی, آپ کے ہینڈ ریز ہیں, بہت سے ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں, آپ جواب دیں, اور پھر کچھ ہم چیٹ ایکٹیویٹی بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو الباب الاول ہے, فقہ اسماء اللہ و صفاتہ, اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی سمجھ بوجھ, اس میں مصنف نے مزید کن چیزوں کو شامل کیا ہے؟ انہوں نے کوئی 1 سے لے کے 10 تک کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ آپ میں سے کون پڑھ کر بتائے گا؟ اچھا جی, نام آپ کے, جی پہلا نام آپ کے پاس میرے پاس شگفتہ امین آ رہا ہے. شگفتہ آپ پڑھیں گی؟ امین, شگفتہ امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات میں اور بھی گوش گزارش کرنا چاہوں گی کہ جی دیکھیں, میں نے سلام کر دیا, آپ سب نے جواب دے دیا, ابھی شگفتہ نے بھی سلام کر دیا. اب آپ لوگوں نے کسی نے سلام نہیں کرنا, بس ڈائریکٹ آنسر سے شروع کرنا ہے تاکہ وقت بچے. ٹھیک ہے جی شگفتہ جی کہیے. میم, میں نے وہ لیکچر سنا تھا اور اس سے نوٹس بنائے تھے, تو بک میرے پاس ابھی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ میں منگوا لوں گی. تو جو میں نے اردو میں ہی اس کے پھر نوٹس بنائے, تو وہی میں 10 پہلے والے بتا دوں. یہ میں چاہتی ہوں انگلش, یہ میں چاہتی ہوں عربک میں کوئی بتائے, آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے, جب کتاب ہو تو پھر بتائیے گا. جی ٹھیک ہے, اس سے آپ انشاءاللہ سیکھیں ٹھیک. گے. ٹھیک ہے, شگفتہ جی امین. صوبیہ عمران آپ بتائیں گی. جی باجی. نمبر 1 ہے فقہ العلم باللہ و اسماءہ و صفاتہ. سیکنڈ ہے فقہ عظمت ربی, فقہ قدرت الربی, فقہ رحمت الربی, فقہ علم الربی, فقہ جمال الربی, فقہ اسماء اللہ الحسنى, فقہ صفات اللہ و افعالہ, فقہ احکام الاسماء و صفاتہ, فقہ التعبد باسماء اللہ و صفاتہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا یہ بتائیے, یہ علمی, رحمتی, قدرتی, عظمتی, یہ سب میں زیر کیوں آ رہا ہے؟ بتا سکتے؟ نہیں باجی. اچھا چل کوئی بات نہیں, جی ضرور غور کیا کریں. میں جب یہ پڑھتی تھی نا, میں سوچتی تھی کہ باجی, یہ سے زیر کیوں آ رہا ہے سب میں, پھر آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے, آپ شاید بھول گئی ہیں. جی جی شاید باجی صفات کی وجہ سے بیچ میں نہیں مطلب. نہیں, یہ اصل اچھا میں یہ مضاف الیہ ہے نا, تو مضاف جی. اور مضاف اچھا الیہ یاد کریں, مرکبات میں جی ہے نا, باجی, اس وجہ ٹھیک سے ہے. زیر. آپ ٹھیک کو ہے آپ اس کے باجی, ساتھ ہی سیکھ لیں گے نا مضاف الیہ, تو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے انشاءاللہ باجی سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے گا. باجی. ہمارا مقصد گرامر پڑھنا نہیں ہے, بس کہیں کہیں بیچ میں ہم پوچھ لیتے ہیں بالکل ایسے,
मुंह का जायका बदलने के लिए, लेकिन क्योंकि हमने लैंग्वेज ग्रामर से नहीं सीखनी, हमने जबान सीखनी और साथ ही बिल्कुल ग्रामर आती जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है नेक्स्ट जी, मैम। सूरत अल हश्र की आयत 22 से 24, ये आप सबका होमवर्क है। इंशाल्लाह आप सब ने सूरत अल हश्र आयत 22 से 24 की तिलावत करनी है लाउडली, और अगर आप रोजाना कर सकें तो क्या बात है। 7 डेज होंगे, आप 7 डेज तक इन आयात की तिलावत करें, 3 आयात की। देखिएगा आपको तिलावत करते करते ये याद हो जाएंगे, और इसके साथ तर्जुमा एक दफा पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 3 दफा, और ज्यादा से ज्यादा तो आप जितनी दफा कर सकें, और रोजाना एक दफा कर सकें तो बहुत ही अच्छा। मैं पूछूंगी नेक्स्ट टाइम ये रोजाना एक दफा किसने किया, लेकिन 3 दफा तो लाजमी है कि आपने इसको 3 दफा से मेरा मुराद कोई भी 3 दिन आपने इसकी तिलावत करनी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब पेज नंबर 39 पे आइए। फिकुल इल्मी बिल्लाहि व अस्माही व सिफातिही, इसका हम सवाल दूसरा मेरा जो सवाल है वो आपसे, ये जो आयात है ना, सूरत मोहम्मद की आयत 19 और सूरत अल-माइदा की आयत 98 90, इन दोनों आयात को आपने पढ़ा होगा। आप में से कोई पढ़ेगा? आप पढ़ेंगी शाहीन रिजवी? एक आयत पढ़ेंगी सूरत मोहम्मद की आयत 19? ये लो, या कोई और पढ़ना चाहेगा? शाहीन ना पढ़ना चाहे तो इरम आप पढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अस्तगफिर लिज़म्बिका वलिलमुमिनीना वल्मुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। अच्छा, इसमें पहला लफ्ज है ना फालम है, ठीक है, फालम जी। ये आप किसने पढ़ा था अभी ये? शाहीन रिजवी। ओके शाहीन, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इरम आप नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे अल-माइदा 98 99? जी। आलमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब वन्नल्लाह गफूरुर रहीम मा अला रसूली इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। ठीक है, आलमू पे मद है तो मद करें ना, मद क्यों ड्रॉप कर दिया? आलमू है ना मद, ठीक है। आलमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब। जज़ाकल्लाह खैर। अब मेरा सवाल ये है, अब कोई और साथी बताए। जज़ाकल्लाह खैर इरम, आपने भी पढ़ लिया। मुझे ये बताएं, इन दोनों आयात से आपको कैसे पता चल रहा है, कौन से अल्फाज से जाहिर हो रहा है इन आयात में कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, उसके नामों और सिफात को जानना जरूरी है? सफिया सुल्ताना आप बताएंगी? जी, फ़अअलम यानी बस जान लो, अच्छा, बस और जान लो, इअलमू। ठीक है, बिल्कुल, इल्मू और ये जो है फालम, इन दोनों से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है, जज़ाकल्लाह खैर, आपने सही बताया। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आगे ये आ रहा है ना कि अल इल्म बिल्लाहि व अस्माही व सिफातिही अशरफुल उलूमी व अजल्लिहा व आज़मिहा अलल इतलाक। या ये बात कर रहे हैं कि जो दुनिया में कुछ उलूम हैं, दुनिया में जितने भी उलूम हैं उनकी, वो पहले तो वो कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी उलूम हैं उनसे आला कोई और इल्म है। अभी हम उस पर आते हैं वो क्या है, लेकिन अभी हम एक चैट एक्टिविटी करते हैं। हम चैट एक्टिविटी में आप सबको शामिल करते हैं, आप सब लिख सकते हैं उसके अंदर। आप ये बताइए कि दुनिया में कितने इल्म है, कितने के इल्म है बताइए। जी, दुनिया में कई इल्म है, यानी दुनियावी इल्म भी है, मजहबी इल्म आप भी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि चैट एक्टिविटी में लिखना शुरू कर दीजिए जी। काउंटलेस है, लेकिन चले आप नाम लिखिए ना, कुछ लिखिए। कौन सा मसलन कोई इल्म अनलिमिटेड तो है, बट नेम सम जो इल्म है कुछ उनके नाम लिखिए आप। साइंस, ठीक है, कायनात का इल्म, मेडिकल का इल्म,
नहीं काउंटलेस नहीं, मैं तो आपसे स्पेसिफिक पूछ रही हूँ जी. इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, साइंस, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, ठीक है. और नाम बताइए. ये सिर्फ दुनियावी इल्म की बात कर रही हूँ जी. केमिस्ट्री, ज्योग्राफिया, जोलॉजी, स्क्रप्चर बनाना, ठीक है. नहीं, कुरान सुनना की यहाँ बात नहीं हो रही है, अभी हम दुनिया के इल्म की सिर्फ बात कर रहे हैं, कुरानी इल्म की बात नहीं करें. एस्ट्रोलॉजी, ठीक है जी. मैजिक सीखते हैं लोग, सोशल स्टडीज है, तिब मेडिकल या तिब नबवी, चलें तिब नबवी नहीं बल्कि सिंपल जो तिब मेडिकल कह लें आप. साइंस आर्ट तो हो गया, फल्कियात, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है जी. और बॉटनी, और कोई टेक्नोलॉजी का इल्म, हिस्ट्री, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ठीक है जी. मुख्तलिफ नाम आप जो दे रहे हैं ना, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ. मुख्तलिफ फनून, ठीक है, लोग सीखते हैं, मुख्तलिफ फन सीखते हैं. मैथ्स, ठीक है जी, मैथ्स भी है बिल्कुल. और ठीक है, यही अब रिपीट हो रहे हैं. साइकोलॉजी, जी बिल्कुल, साइकोलॉजी. लिटरेचर, ये सारे उलूम है ना, लोग इनमें मास्टर्स करते हैं, लोग इनमें पीएचडी करते हैं. बहुत अच्छी बात है. दुनियावी इल्म भी जो दुनिया के फायदे के लिए, उसको हासिल करना चाहिए. जेनेटिक्स का इल्म, ठीक है, आईटी का इल्म, न्यूक्लियर, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक, माशाल्लाह, लंबी लिस्ट आ रही है. कंप्यूटर, मार्केटिंग, डाइटेक्स, लैंग्वेजेस, जिम्नास्टिक्स, ठीक है जी. केमिस्ट्री, सितारों का इल्म, ठीक है. माइंड स्टडी, मेट्रोलॉजी, बिल्कुल. कंप्यूटर साइंस, देखिए न्यूट्रिशन, कितना माशाल्लाह आपने, काउंटलेस आ रही है ना चीजें. लिटरेचर बहुत आ रही है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. अब ये ब्यूटिशियन का जी, ब्यूटिफाई कैसे किया जाए, बिल्कुल कोर्सेज होते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी. फिर आप माइंड साइंसेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, क्राफ्ट्स हैं, ठीक है. अब ये तो हो गया, चलिए जी, ये तो काउंटलेस इल्म है, अभी शायद हम चंद ही लिख पाए. अब आप ये देखें कि ये जो है, यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अशरफुल उलूम, इन सब उलूम में से सबसे अशरफ इल्म जो है वो कोई है. अब वो कौन सा है? अब मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो मुझे बताएं कि वो कौन सा इल्म है जिसको ये अशरफुल उलूम कह रहे हैं जी. आयशा फरूख, आप बताएंगी? राबेल इकबाल, आप बताएंगी? अल-इल्मु बिल्लाहि व अस्माइही व सिफातिही. गुड. अल-इल्मु बिल्लाहि व अस्माही व सिफातिही. इसीलिए तो अल्लाह ताला ने, देखिए ना, सूरत अल-माइदा में क्या फरमाया, इल्मु, जान लो, जानो, अन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की जो सिफात हैं, उनके नामों को जानो कि वो क्या कर सकते हैं ना? ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा. तो ये सबसे बुलंद और अशरफ है. लेकिन अब आप ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नामों और सिफात के बारे में वाकई तगदौ करते हैं. आसपास जरा एक सर्वे करके देखिए, जरा पूछिए अपनी फैमिलीज में, खानदानों में, अपने दोस्तों में, कितने लोगों को है जिनको अल्लाह के नामों का पता है, अल्लाह की सिफात का पता है. वेरी फ्यू. या यू आर राइट, चैट में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अशरफुल उलूम कह रहा है, उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं. और हम भी बहुत कम इल्म है, हम दूसरों को क्या कहें, कम इल्म है, तभी तो ये जानने के लिए यहाँ बैठे हैं ना. असल बात क्या है कि हम अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानने की कोशिश कर लेते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो जिसको जिससे राजी होता है, जिसको जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, उसके लिए क्या करता है, उसको दीन की समझ दे देता है. तो हम दीन की समझ ही हासिल करने बैठे हैं ना. तो अल्लाह ने आपके साथ भलाई का इरादा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए, ये भलाई आपके साथ करता ही जाए, करता ही जाए, और आप इस भलाई को दूसरों तक फैलाते ही जाएं, फैलाते ही जाएं. तो इंशाल्लाह अब आपने क्या करना है, जिसको अशरफुल उलूम कहा गया, दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन इल्म कहा गया, उसको आपने इंशाल्लाह दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट क्लास में जब आपने आना है, उससे पहले पहले आपने किसी एक साथी को और तैयार करना है
کسی اپنے فرینڈس کو بتائیں, آج کی کلاس کے بعد بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوا, آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کام کر رہے ہیں, دعوت دیں. ایک تو ہوتا ہے نا ہم گروپ میں میسج ڈال دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہم کال کرتے ہیں. ہم اسپیشلی کسی کو آج کل اگر جا نہیں رہے تو کسی اور طریقے سے آپ ضرور انویٹیشن دیں کہ آئیں میرے ساتھ, ایک دفعہ ضرور اس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیے چلے اب میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ یہ اشرف العلوم ہے, حدیث سے دلیل دیجیے. اب آپ غور سے سنیے گا سوال, دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بتاتا ہے. میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی, حدیث سے دلیل دیجیے کہ اللہ کے کلام کو جاننا اچھا کام ہے. کہ اللہ کو جاننے کے لیے, دیکھیں یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کے کلام کی بات میں نے کیوں کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کو, اس کی صفات کو, اس کے افعال کو سب سے پہلے کہاں سے جانیں گے؟ جو وہ کلام کر رہا ہے اس سے جانیں گے نا. جب آپ کسی شخص کو عام دنیا میں بھی دیکھیں, جب کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی اصل کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو لوگ بڑے ٹھیک عموماً پتہ نہیں چل رہا ہوتا, بٹ وین دے اسپیک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے. تو یہ تو بندوں کا معاملہ ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے لیے اپنے کلام کو نازل کیا اپنی پہچان کے لیے. تو جناب بتائیے, کوئی حدیث بتا سکتے ہیں؟ چلیں جی, کون بول کر بتائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے. ایسے چیٹ میں ماشاءاللہ بڑے آ رہے ہیں, آنسرز آ رہے ہیں, لیکن میں کسی ساتھی سے کہوں گی وہ حدیث بتائیں. عریشہ آفاق آپ بتا سکتی ہیں؟ عرشی آفاق آپ بتا سکتی ہیں؟ یا کوئی جو بتا, منظر ڈار آپ بتا سکتی ہیں؟ اگر بتا سکتی ہیں تو اپنا مائک آن کیجئے, جو بتا سکتے ہیں. جی جی میں منظر عربک میں مجھے بتا اس وقت پراپر سارے ورڈز یاد نہیں, اگر اردو میں اس کا مفہوم بتا دوں. چلیں آپ اردو تو میں مجھے بتا اس دیں. وقت یاد آ رہی ہے کہ جس میں ایک بہت مشہور ہم حدیث سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہے, جس نے انہیں من احصاها, جس نے انہیں یاد کیا داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اس کا ترجمہ بتایا, لیکن آپ نے بتایا یہ اللہ کے ناموں کے بارے میں, اور میں اللہ کے کلام کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو کسی اور سے ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں. جی جی عرشہ آفاق آپ بتائیں گی؟ جی, وہ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, گڈ, تم میں شاباش. سے بہتر وہ جو, جی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جی بالکل. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو مجھ سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو انشاءاللہ آپ پہلے بھی سیکھ اور سکھا رہے ہوں گے, لیکن یہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سیکھتے جائیں گے, سکھاتے جائیں گے, اور آگے سکھانے والے بنیں گے. آپ کا دل چاہے گا. ہمارے جو ساتھی مقدمہ انشاءاللہ. پڑھ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ دلائل قرآن سے لیتے ہیں, اور ہم مسلسل قرآن سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. جیسے آج میں نے آپ کو کہا کہ آپ سورۃ الحشر کی آیات پڑھیے گا, پھر آپ کسی اور کو اگر سنائیں تو کیا بات ہے. ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, حفظ کرنا ہے, تو آپ کسی سے کہ میرا حفظ سن لیں, تو اس تک بھی وہ پہنچ جائے گی. گھر میں کسی کو سنا دے اور ترجمہ سنا دے. اچھا جناب, اب آپ کا دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے گروپس میں شیئر کر دیں گے ود ریفرنس. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے یہ حدیث کم سے کم 5 لوگوں کو بول کر سنانی ہے. لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہوگی. Say it, the words of نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Say it, ان کو بولیے تاکہ حدیث آپ کی زبان سے جاری ہو جائے, اور آپ اس کا اجر پائیں. کیا پتہ کسی کے دل میں خیال آئے وہ بھی پڑھنا ہے, قرآن کو سیکھنے اور سکھانے لگے. تو 5 لوگوں کو آپ نے بول کر بتانی ہے. وہ 5 لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے سرونٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں. کال کریں کسی کو اور کہیں میرا ہوم ورک ہے, میں نے تمہیں حدیث سنانی ہے. اور 10 لوگوں کو آپ نے یہ ویسے ہی بھیجنی ہے. آپ واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں, میل پہ بھیجیں, ٹویٹر کریں, فیس بک پہ ڈالیں, جو بھی کریں. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے. یہ بہت آسان حدیث ہے. دیکھیں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ریفرنس کے ساتھ یاد کریں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سمپل الفاظ ہیں, چند الفاظ ہیں. تو اس طرح ساتھ ساتھ کچھ حدیث بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. بارک اللہ فی علمکم. اچھا جناب, اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سوال پر.
نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ والعلم باللہ تبارک و تعالی اصل الاشیاء کلھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا تمام اشیاء کی اصل ہے. یہ کیسے اصل ہے؟ کوئی مثال سے بتائیے، آپ میں سے کوئی بتائے کہ یہ اصل کیسے ہے. السلام علیکم. اصلی اس طرح سے جب تک ہمیں حقیقت مطلب کریٹر کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہمیں چیزوں کا مطلب وہ وجود بھی پتہ نہیں چلے گا. جیسے آسمان زمین ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز پتہ چلتی کہ آسمان زمین ہے، لیکن جب تک ہم اس کے بنانے والے کو نہیں جانیں گے تب تک ہمیں اس کا وجود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ از خود نہیں آئی ہیں. اتنی ساری چیزیں جو کائنات میں بنی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ اب کوئی ایک آپ نے یہ مثال دی، چلیں لے لیا عائشہ ہم نے، کوئی مثال دے. آج کل جو ایک مثلاً یہ پینڈیمک کی سچویشن ہے، یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے بارے میں جو جاننا اور پہچاننا ہے تو وہ اشیاء کی اصل ہے نا. تو یہ بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، ایک وائرس ہے نا. اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا، کیا اگر ہم اللہ کو جانے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جی کوئی اور بتائے گا آپ میں سے؟ کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا ہو رہا. جی میم میں بتاؤں اس بارے میں. جی بتائیے. میم اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تو سپر پاور بنے ہوئے تھے، ہم ساری مطلب کنٹرول کیے ہوئے تھے، چاہے وائرسز ہو، چاہے کوئی علم ہو، کوئی ٹیکنالوجی ہو، ہم اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا وائرس لا کے ہمیں یہ دکھایا کہ وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اور کس طرح وہ کتنا پاورفل ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. چھوٹے سے وائرس سے اس نے ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے بٹھا دیا. بالکل جزاک اللہ خیر کثیر، آپ نے بالکل درست کہا. سمیہ ہے نا آپ؟ جی دیکھیں جب اس وائرس کی بات ہوتی ہے نا تو کتنی ویڈیوز اور کتنی آڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، ان میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بات نہیں ہو رہی تو خالق کی نہیں ہو رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں کے افعال کو دیکھ کر واللہ عالم کیا ہماری حقیقت کو دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ اصل القادر المقتدر القدیر، اس کے نام ہے نا، یہ قدرت رکھنے والا، مکمل قدرت رکھنے والا، مکمل قدرت والا. اس کا کہیں نام ہی نہیں ہے اس وائرس کو ڈسکس کرنے میں اور اس کو بنانے میں اور پھیلانے میں اور اس کی کیور میں، اور ساری بات بس دنیا ہی کی بات ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جب اللہ کو ہم نکال دیتے ہیں نا تو ہمارے یہ حالات ہو جاتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. خالدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ خالدہ زبیر. جی میرا بھی یہی کووڈ کے بارے میں یہی رائے ہے کہ ہم لوگ سب کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے ویکسینیشنز کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور بہرحال ایک تو سب سے پہلے اس کو ایک آزمائش سمجھنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے یہ کہ ہم لوگ کتنے بے بس ہیں. اور پھر یہ کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا رویہ ہونا چاہیے اس طرح کی ایپیڈیمکس میں، وہ ہم کو اپنانا ہے کہ بھئی ہمیں اگر ایک بستی کے لوگوں کو ہوتا ہے جس طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے تو اس بستی سے نکلنا نہیں ہے، اسی بستی میں رہنا ہے، یعنی سارٹ آف لاک ڈاؤن اور کوارنٹین کا ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کو ڈیل کرنے میں. اور پھر یہ کہ اپنی لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا ہے، ہیلدی لائف سٹائل ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں جس طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے اپنے کھانے پینے میں بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. اور یہ کہ ہاتھ دھونے کا اہتمام، وہ تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں مختلف جو کہ ہم اگر اسلامک ویو پوائنٹ سے دیکھیں. اور پھر یہ کہ صبر اگر ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، صبر سے برداشت کریں اس کو اور اللہ سے دعا کریں. اور اکثر لوگوں نے میں نے دیکھا چیزیں بھی شیئر کی ہیں کہ جب آپ کووڈ کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ نے مطلب اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور پھر جی دعائیں الحمدللہ، جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. لیکن وہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے نا. تو یہ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں لنک اپ اس کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان سے کرنا چاہیے تھا، اور پھر دنیاوی چیزیں بھی. اللہ تعالیٰ دنیاوی کیور کا بھی حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیاوی علاج بھی کرو، دوا بھی کرو، لیکن دعا کا عنصر نہ چھوڑو.
اور اپنے رب کو پہچانو اس کے ذریعے. بالکل درست آپ نے کہا. چلیں جی نیکسٹ سوال پر آتے ہیں. یہ جو نیکسٹ ہے نا ہمارا حقیقت المعرفتی جو ہے آگے جو آ رہا ہے کہ تو یہ بتائیے کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حقیقت المعرفت رب، یہ رب کی معرفت کی حقیقت کو جو پا لینا ہے، یہ کیسے انسان کو رب کے فیصلوں پہ راضی کر دیتی ہے یہ چیز؟ عربک میں بتائیے. جی آپ میں سے کون بتائے گا عربک میں؟ اپنا مائک کھولیے. حفصہ اظہر آپ بتائیں گی؟ جی حفصہ آپ یہ بتائیں گی کہ حقیقت المعرفتی رب جو ہے، معرفت رب جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کو؟ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے، تو پھر صبر اور شکر یعنی صبر کرنا ایزی ہو جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے، یہ آپ نے درست کہا بالکل. یہ لیکن یہاں پر یہ اس کی عربک میں بھی بتا رہے ہیں نا، تو جی وہاں جی سے جی جی کون مجھے بتائے گا؟ جی کوئی اور آپ میں سے بتائے. بس میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی کہیے. ان العارف به ان العارف به حقیقت المعرفت یستدل بما عرف من اسمائه وصفاته على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الاحکام وعلى ما يأمر به من السنن والآداب لأنه سبحانه لا يفعل الا ما هو مقتضى اسمائه وصفاته. بارک اللہ فی علمک، بالکل درست کہا آپ نے. ترجمہ تو آپ نے اس کا دیکھ لیا ہوگا، اور اس کی جو آخر میں بات ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتا مگر وہ جو اس کے نام اور صفات کا تقاضا ہے. تو جب اس کے اسماء اور صفات کو ہم جانتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کام کیوں ہو رہا ہے. اگر انسان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اس کو اللہ کا فضل لیتا ہے، اور اگر اس کے کچھ سمجھ نہیں آتا اس کو، تو وہ اس کو پھر اللہ کا عدل سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت یا رحمت ہے. ٹھیک ہے جی بالکل درست آپ نے کہا. نیکسٹ کویسچن پہ آتے ہیں. ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں چیٹ میں. یہ جو آپ کے اللہ کے جو افعال کی بات ہو رہی ہے نا، اس کو ذرا سے آپ اللہ کے ناموں سے جوڑیں. چلیں میں کچھ جملے بولتی ہوں، آپ اگر آپ کے پاس ایک تو اسماء الحسنہ کا کارڈ ضرور آپ لیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کریں گے. اسماء الحسنہ کا کارڈ الزا کا بھی پرنٹڈ ہے، الاسماء الحسنہ آپ کے پاس ہوگا بھی. تو اس میں آپ یہ بتائیے، میں کچھ سینٹینسز بولتی ہوں، آپ ان کو ذرا اللہ کے نام سے کنیکٹ کریں، کسی ایک نام سے. مثلا میں چیٹ آپ کی کھولتی ہوں، چیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اللہ تعالی رزق اور روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی لکھیے الرزاق، بالکل ٹھیک. نیکسٹ میرا سوال آپ نیکسٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. جی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. کون سے نام سے کنیکٹ کریں گے؟ المجیب، بالکل درست. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی کنہ، بارک اللہ بارک کنہ فی علم. جی پھر نیکسٹ یہ بتائیے کہ امن اور سلامتی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی امن اور سلامتی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی السلام ہے، المؤمن ہے، بالکل درست. ماشاء اللہ. اچھا جناب، یہ جو کرونا کی وبا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس نے پیدا کی ہے. جی کس نام سے کنیکٹ کریں گے؟ الخالق، خالق ہے نا. ہر مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب ایک جملہ اور میں بولتی ہوں. دیکھیں جب اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم جملے سنتے ہیں نا، کیونکہ جملے لوگ بولتے ہیں، آپ دیکھیں مثلا کوئی آپ سے اگر چلے کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو آپ کوئی نام بتا سکتے ہیں دلیل کے طور پر کہ اللہ سنتا ہے؟ ایسے مت کہو. جی السمیع، وہ سب کچھ سننے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے. کیسے ہوگا کہ تمہاری بات نہ سنے؟ تو جب اللہ کے نام معلوم ہوتے ہیں نا، میں ابھی صرف ناموں کی بات کری، تو آدمی نا اشارے صدر سے کہتا ہے ایسے نہیں کہتے، وہ تو السمیع ہے، وہ سنے گا تمہاری بات. اور اپنے لیے بھی انسان کے، پھر اس کا نام آپ دیکھیں، آپ اس کے ناموں کو پکار کے دعا مانگتے، تو السمیع ہے.
تو تو القادر ہے, تو تو میری مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے, تو تو میری سنتا ہے, میری مدد کر. کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے ناموں سے اس کو پکارا جائے. اچھا جناب, پھر آپ دیکھیں کہ ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے جی. اس سے کیا جی, القادر اور المقتدر, بالکل المقتدر بھی تو ہے نا, مکمل قدرت رکھنے والا ہے. پھر ایک نام میں ایک میں جملہ آخر اور بولتی ہوں کہ شفا دینے والا وہ ہے جی. کیا نام ذہن میں آتا ہے؟ الشافی. دیکھیں اللہ کے ناموں کے ساتھ ال ضرور لگتا ہے, بھی نیم ہے نا, تو اللہ کے ہر نام کے ساتھ ال لگے گا, صرف شافی نہیں آئے گا, شافی آئے گا. ماشاءاللہ آپ تو بہت کوئکلی جواب دے رہے ہیں, ماشاءاللہ جی. آگے آتے ہیں جناب, نیکسٹ سوال لیتے ہیں. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اسی میں آگے آ رہا ہے کہ فَأَفْعَالُهُ كُلُّهُ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعَدْلِ وَالْفَضْلِ وَالْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ. آ رہا ہے نا کیا آگے؟ تو اس کے افعال سارے کے سارے عدل و فضل, حکمت اور رحمت کے درمیان گھومنے والے ہیں. اب میں آپ سے نا ایک ایک اس میں سے پوچھتی ہوں سوال. اللہ کے افعال عدل کیسے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی, اللہ کے جو افعال ہیں وہ عدل کیسے ہیں؟ سعدیہ ندیم آپ بتائیں گی؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سعدیہ, آپ جی بتائیں گے کہ اللہ کے افعال عدل کیسے ہیں؟ کوئی ایک مثال سے بتائیے یا کچھ بھی بتائیے. نہیں ذہن میں آ رہا. شائستہ ارم آپ بتا سکتی ہیں؟ جی میم یہ کہ ہمیں جب تک خالق کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہوگا تو ہمارا ایک تو نقطہ نظر درست نہیں ہوگا, اور دوسرے یہ کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اس کے افعال ہیں. یہ میں نے تفصیل نہیں, میرا سوال کچھ اور ہے, میرا سوال کچھ سمجھے. میرا سوال ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے افعال عدل پر مبنی ہے, کیسے؟ چلیے میں ایک جواب آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے نا, پھر بھی فوراً نہیں دیتا سزا, وہ آزمائش کرتا ہے بندے کی, وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے, وہ اس کو آزماتا رہتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے مطابق اس کا معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلے. اللہ کے افعال فضل کیسے ہیں؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں اللہ کے افعال فضل کیسے ہیں؟ کوئی اس کا ایسا فعل ہے جو فضل پہ مبنی ہے؟ جی باجی کوشش کریں, میں بتاؤں. اگر آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. جی باجی میں فرحانہ بتاؤں. آپ بتائیں گی؟ جی باجی دیکھیں نا, ہر جو ہمارے کام ہے نا, دیکھیں ہم بہت گناہ کرتے ہیں. اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا نا, آج زمین پر ایک جاندار بھی نہیں ہوتا زندہ. یہ اللہ کا فضل ہی کرم ہی ہے جو ہم آج چل رہے ہیں, ورنہ اللہ عدل پہ آئے نا تو ہم بالکل بھی نہیں, ہم زیرو ہیں, مطلب ہم رہ ہی نہیں پاتے دنیا میں. لے سکتے ہیں. اس کا ایک فعل ہے جو فضل والا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت 7ویں آسمان پر آتا ہے, نہیں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور منادی لگاتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں. آتا ہے نا وہ, یہ ہم حدیث سنتے ہیں نا کہ وہ تہجد کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا بالکل بندے کے پاس پہلے آسمان پر آنا اور پھر منادی لگانا کہ اس وقت کوئی ہے جو مجھے مانگے تو میں عطا کروں. تو یہ اللہ کا فعل ہے نا, یہ اس کا ایک فعل بتا رہے ہو, تو اس طرح سمجھیں گے انشاءاللہ, اس طرح سمجھ میں آ جائے گی. اچھا بس جناب, میں بتاؤں پھر کہ جیسے جی بتائیے. جیسے یہ ہے نا کہ اس کے سارے افعال گھومنے والے ہیں عدل کے درمیان اور فضل کے, تو اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر دنیا میں کسی کے ساتھ عدل نہیں ہوتا تو اللہ کے مطلب آخرت میں تو عدل ہوگا ہی اس کے ساتھ, اور اللہ کا فضل ہر شے پر ہے, اور اس کی اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے, وہ بھی یعنی ایک رحمت کی ہی صورت ہوتی ہے جو کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب کسی کے ساتھ کچھ غلط بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہی ہوتی ہے, اور وہ بھی فضل کی ہی ایک صورت ہوتی ہے. اور مطلب عدل اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ عدل کرتا ہی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب مثلا ایک اور مثال لیتے ہیں, اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے افعال رحمت والے ہیں. تو دیکھیں آپ وہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب مشکل پر دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے. کس وقت؟ جب کہ وہ مشکل دور ہونے والی ہوتی ہے اور وہ صبر کا دامن
چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ، یہ جیسے جیسے آپ کتاب پڑھتے جائیں گے نا آپ خود بخود یہ چیزیں انشاءاللہ نکالتے جائیں گے. چلیے جی نیکسٹ پر آتے ہیں. اللہ پر ایمان، اس کو عربک سے ہم دیکھیں گے. یہ جو آگے آ رہا ہے نا والایمان باللہ، والایمان باللہ احد ارکان الایمان، یعنی اللہ پر ایمان ایمان کے ارکان کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں؟ کون بتائے گا آپ نے؟ باجی یہ کہ صرف زبان، جی باجی زبان سے کہنا کا عربک میں، عربک میں جی باجی عربک میں ابھی سے باجی میرا زبانی پتہ، ویسے کوئی اردو بات بتا نہیں، چلیے زبانی بتا باجی دیں. میں بتاؤں باجی یہ کہ یعنی ہمیں زبان سے نہیں بلکہ اپنے جوارے یعنی اپنے اعضاء کو بھی اس کے سامنے جھکا دینا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، ایمان. چلے اب دیکھتے ہیں یہ باجی کیا میں کہتے ہیں. عربک میں بتاؤں، آپ کو عربک ٹیکسٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں. مریم آپ بتائیں گی؟ جی نغمانہ باجی بات میں کر رہی ہوں، نغمانہ. بتائیے. وليس الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وأسمائه وصفاته. ٹھیک ہے، معنی کیا ہے اس کے؟ جو ایمان جو ہے وہ صرف زبان یا بات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ اس کے اسماء اور صفات کو پہچاننا ہے اصل میں، بالکل اور بالکل اس پہ ٹھیک. ایمان لانا ہے. یعنی ایمان، باجی مجھے ایک یہ پیچھے جو عدل اور فضل کے بارے میں آپ نے پوچھا تو ایک میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا جو سارا نظام ہے وہ عدل پہ قائم ہے. جیسے دن رات کا آنا جانا اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ جو چیزیں ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے. اور حکمت اس میں ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے لیے درست نہیں ہے تو وہ اس سے ہم سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جنرل باتوں کی بجائے نا بالکل اسپیسیفک مثالیں لیں اور بک کے ٹیکسٹ کو سے کنیکٹ ہو. بالکل آپ سب آپ بالکل درست رہیں، لیکن اگر ہم مثال سے لیں گے نا تو انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بہت اچھی مثالیں آپ لوگوں کی طرف سے آ بھی رہی ہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا جناب، اب ہم لیتے ہیں نیکسٹ. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ایمان، اللہ پر ایمان ہے نا، یہ جو آ رہا ہے بل حقیقت الایمانی، میں بالکل لائن وائز چل رہی ہوں، ٹھیک ہے. بل حقیقت الایمانی، اصل میں ہی ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مجھے عربک میں بتائیے کیا ہے. جی جو بتانا چاہتی ہیں وہ نصرت آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی باجی. ان يعرف العبد الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته ومعرفة آلائه وإحسانه حتى يبلغ درجة اليقين وكلما ازداد معرفة حتی یبلغ درجۃ الیقین. اور اسی طرح ای یعرف العبد، اعراب دیکھیے ایک دو جگہ کریکشن کی ضرورت ہے. ای یعرف العبد الرب الذی یؤمن به ویبذل جہدہ فی معرفته اسمائہ وصفاتہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب بارک اللہ فی علمک. اب نیکسٹ سوال لیتے ہیں. نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایمان جو ہے اسی میں آگے آ رہا ہے وَكُلَّمَا سے. ذرا غور کریں میرا جو سوال ہے وہ کیا ہے، کیونکہ آج پہلی کلاس ہے نا تو میں بالکل آپ کو اس ٹیکسٹ تک لے کے جا رہی ہوں. بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہے نا کلاس، تو انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جائیں گے. یہ بتائیے کہ ایمان کو بڑھانے اور گھٹانے کا محرک کیا ہے؟ ایمان کب گھٹتا بڑھتا ہے؟ کون عربک میں مجھے بتائے گا آپ میں سے؟ حائزہ امجد آپ بتائیں گی؟ جی باجی. وَكُلَّمَا ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِرَبِّهِ زَادَ إِيمَانُهُ مَعْرِفَةً بِرَبِّهِ، جو مین پوائنٹ ہے اس کا. اور پھر اس میں وَكُلَّمَا نَقَصَ إِيمَانُهُ، یعنی تو کیا سمجھ معرفت میں آیا؟ بڑھتی ہے. جب اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت کم ہوتی ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، اب یہ آگے آ رہا ہے واللہ عز وجل خلق الخلق لیعبدوہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ کہ وہ اس کی عبادت کرے. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا قرآن سے کوئی دلیل اس کی؟ بتائیے اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، قرآن سے دلیل لائیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ مریم میں طاہر بتاؤں؟ آپ بتائیں گی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ٹھیک ہے،
اللہ ताला ने इंसानों और जिनों को किस लिए पैदा किया कि वो उसकी इबादत करें। और सूरत मुल्क की भी इबादत आयत है, अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम। चलें जी वो तो हसन अमल की है, लेकिन ये याबुदू वाली बिल्कुल ठीक आपने बताया। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट लेते हैं। ये बताइए कि इसमें आगे वो बात कर रहे हैं, ये जो लियाबुदू है ना, ठीक है, ये तो हो गया कि इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत का हक कब अदा होगा? अरबिक में कौन बताएगा जी? कौन बता सकते हैं? वो माइक खोलें और बता दें मुझे कि इबादत का कब हक अदा होगा, कब हम सही इबादत कर पाएंगे। बाजी मैं बताऊं? मुस्बा वारिस साहब बताएंगे? जी इबादत लियाबुदु व यारफु व युहदहु। जी ये जो है ना, यानी कि जब बिल्कुल हम ठीक उसको आपने बताया। यारों को पहचानेंगे और उसकी वहदानियत को तस्लीम करेंगे कि वो एक है ठीक उसकी है, ज़ात, बिल्कुल तभी हम उसकी इसकी सही से इबादत कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त, बारकल्लाहु फीक में व यारिफूहु व युवाहिदूहु, ठीक है, व युवाहिदूहु, हा पे तजदीद है और ज़ीर है, ठीक है। तो जब हम उसकी क्या करेंगे कि उसकी उसकी पहचान करेंगे, उसकी वहदानियत को पहचानेंगे कि वही है जिसकी हमने इबादत करनी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ठीक है जनाब, तर्जुमा तो आप इंशाल्लाह देख ही रहे होंगे वहां से। फिर ये बताइए कि आगे ये बात करते हैं कि मेरा सवाल आपसे जो है वो इनकी ये जो है ना, वला यलीक़ु बिल अब्दिल लदी लम तज़ल निअमल्लाहि अलैहि मुतवातिरा, मुतवातिरा, इस लफ्ज को देखें कि मुतवातिर क्या हो रही है, इंसान पर अल्लाह की नेमतें हो रही हैं। अब जरा चैट एक्टिविटी करते हैं, जरा चैट में आप बताइए कि क्या मुतवातिर नेमतें हैं इंसान के ऊपर, कोई है? मुतवातिर का क्या मतलब होता है? जो मुसलसल है, मुसलसल है, हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। जरा लिखिए ना चैट में वो क्या है, देखते हैं जी आपके क्या जवाब आते हैं। माशाल्लाह बड़ी तेजी से जवाब आ रहे हैं। फैमिली, रिस्क, सांस का चलना, जी, सेहत, हवा, पानी, बिल्कुल, सूरज, बिल्कुल ठीक है, बारिश, मतलब होती, अल्लाह ताला सिलसिला जारी रखता है। बॉडी पार्ट्स मुसलसल काम करें। अब देखिए ना, आपको अपना दिल खुद तो नहीं चलाना पड़ रहा, आप खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी किडनी उसको फिल्टर करना शुरू कर देती है, आपको कोई बटन तो नहीं ऑन करना पड़ता। कितना पानी अल्लाह ताला ने रख दिया है, कितनी हवा रख दी है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऑटोमेटिकली इंसान बड़ा होता जाता है, उसको अल्लाह ताला रिश्ते नसीब करता जाता है, उसको पैदाइश से ही रिश्ते दिए हुए हैं उसने। कोई उसके माँ बाप होते हैं, कोई बहन भाई होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं किसी के। फिर औलाद जिनको चाहता है दे देता है। फिर ईमान, बिल्कुल ईमान की जिसको दे देता है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अक्ल, हवास, बोलने की सलाहियत, माशाल्लाह, हरकत करना, बिल्कुल, मौसमों का अपने वक्त पर आना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर गर्मी रहे तो इंसान उससे बेजार हो जाए, अगर सर्दी रहे तो ये जो चेंज है ये भी कितना हमें खुश करता है। कपड़े बनाते हैं, उसके सीजन के फ्रूट्स खाते हैं, कितने फ्रूट्स हैं आप गिन, यू कैन नॉट नेम इट, कि आप पर कितनी और मुझ पे कितनी नेमतें हैं। घर वाले, ईमान, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब मैं पढ़ नहीं पा रही, आप इतना लिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इल्म, ठीक है जनाब, इतनी यू कैन लिस्ट डाउन इट। अब ये this is another homework. List down all those blessings which are mutawatira. वो तमाम नेमतें लिखिए जो मुतवातिर हैं आपके ऊपर, आपकी जिंदगी में। क्योंकि हो सकता है किसी के पास औलाद हो, किसी के पास ना हो, किसी के वालिदैन जो हैं वो बचपन में फौत हो गए और किसी के अभी तक हो, लेकिन जो आपके पास मुतवातिर नेमतें चली आ रही हैं, उनको लिखिए। तो आप एक अपने लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा, बसारत, देखने की सलाहियत, कितनी बड़ी नेमत है। बचपन से कितना मैंने और आपने देखा है, कुछ पे किया, अगर आप एक ऑपरेशन करवाने जाएं, आप कुछ लेंस लगवाने जाएं तो लाखों देने पड़ जाते हैं। सुनने की सलाहियत, सुकून की नींद, वाह, बिल्कुल, कितना सोते हैं हम, और कितनी ब्लेसिंग है, फ्रेश होके उठते हैं, हिदायत की नेमत, अच्छा घर मिलना, बिल्कुल बोलने की नेमत। तो ये सब आप लिखिए, ये आपका होमवर्क है।
جب لکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, ہمارے پاس وقت اب کم ہے, ذرا تیزی سے چلتے ہیں آگے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان معرفت اللہ تبارک و تعالی, یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے ثمرات کیا ہیں. اب مجھے آپ میں سے کون بتائے گا, دیکھتے ہیں کن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. نیکسٹ سوال میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے ثمرات کیا ہیں. جی, جو بتانا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. سائمہ فرید آپ بتائیں گی؟ ہاں جی میں بتاؤں. جی آپ بتا دیجیے. فائزہ آپ بتا دیجیے. جی فائزہ. ان معرفت اللہ تبارک و تعالی تدعو الى محبتی و تعظیمتی و خوفی و رجائی و خشیتی و اخلاص العمل له وهذا عین سعادت العبد. شاباش. وہذا عین سعادت العبد. اچھا ذرا یہاں سے پڑھیے, تدعو الی محبتہ, یہاں سے پڑھیے, یہ پڑھیے, اس سے اگلا پڑھیے. ان معرفت اللہ تدعو الى تبارک و تعالی محبته و تعظیمته و تعظیمہ و تعظیمہ. و رجائہ. اس لفظ کو ٹھیک کیجئے, تعظیمہ. یہ مجھے کریکٹ کرانا تھا, یہ تعظیمتی نہیں ہے, و تعظیمہ. ٹھیک ہے, چلیں بارک اللہ فیک. تعظیمہ. چلیں جی, الحمدللہ بالکل درست پڑھا. آگے آتے ہیں. اچھا جناب, نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت پر بات ہو رہی ہے نا, تو یہ بتائیے کہ آگے یہ کہتے ہیں کہ معرفت رب کی جو معرفت ہے بندے کے لیے سب سے عظیم اور اشرف تحفہ ہے, لیکن یہ کب عظیم اور اشرف تحفہ ثابت ہوگی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی آگے یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو بتائیے. ریحانہ نگہت آپ بتائیں گی؟ جی یہ ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا عین سعادت العبد, کہ بندے کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے, اس کے لیے بڑا عظیم تحفہ, اشرف تحفہ ہے کہ وہ یہ جان لے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر, بتائیں گے آپ؟ امینہ آپ بتائیں گی؟ اچھا دیکھیں نیکسٹ پہ آئیے, یہاں سے پڑھیے, یہاں سے پڑھیے, آپ کو پھر بہتر سمجھ میں آئے گا. والاشتغال بهذا العلم, پڑھیے ذرا اس کو. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ امینہ آپ پڑھ سکتی ہیں؟ میں پڑھوں؟ امینہ جی بولوں پڑھیے, گا میڈم. جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے, بولیے. بولا والاشتغال بهذا العلم, علم. سائمہ فرید آپ پڑھ لیجئے اگر آپ کو مل گیا ہے. واشتغال بهذا العلم وبذل الجهد لفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب. ہاں اس کو تھوڑا سا آپ یعنی کو دیکھیے, چیک کیجیے. والاشتغال بهذا العلم وبذل الجهد لفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من اعظم واشرف المواہب. ترجمہ کیا ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ بندے کے لیے اس چیز کا حصول سب سے عظیم اور معزز تحفہ ہے؟ کس چیز کا حصول؟ علم کا حاصل کرنے, کس چیز کا حصول؟ سرچ کرنا اور کوشش کرنا, اس کا فہم اور مکمل تحقیق. کس چیز کی مشغولیت؟ اس کے فہم حاصل کرنے کی اور تحقیق حاصل کرنا, اس کا یعنی علم حاصل کرنا. الفاظ دیکھیے نا, وہ کہہ رہے ہیں والاشتغال بهذا العلم, علم کے ساتھ مشغولیت اور کوشش کرنا اس کی فہم کی. بالکل درست کا. تو اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ہم سب کیا کر رہے ہیں, علم کے ساتھ مشغولیت ہے نا ہماری کوشش چیزوں کے فہم کو حاصل کرنے کی ہے نا.
تو اگر یہ سب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جتنا بھی اس کا حصہ حاصل ہو رہا ہے، یہ بڑا معزز تحفہ حاصل ہو رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب، نیکسٹ لیتے ہیں سورۃ الشورى کی آیت 11. ہمارا وقت بھی مکمل ہونے والا ہے. سورۃ شورى کی آیت 11 کی روشنی میں یہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے یہ بتاتے ہیں. تو یہ 5-6 چیزیں یہ بتا رہے ہیں. کوئی آپ میں سے پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جی میں پڑھوں. پڑھیے جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ الرَّبِّ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَرْبُوبٌ وَهُوَ الْمَالِكُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَمْلُوكٌ وَهُوَ الْخَالِقُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَهُوَ الْقَوِيُّ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ذَلِيلٌ وَهُوَ الْغَنِيُّ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ وَهُوَ الرَّزَّاقُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَرْزُوقٌ. شاباش، بارک اللہ فیکی، بالکل درست پڑھا آپ نے. اچھا جناب، اب سورۃ الحشر کی آیت 23 اور 24 اس کے بعد ہے. سورۃ الحشر کی آیت 23 اور 24 آپ نے اس کی کم سے کم ایک بار تلاوت جو ہے وہ کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ میں سے جو اس کی تلاوت کرنا چاہے وہ ہمیں بتائے، ہم آپ سے سنیں گے کیونکہ وقت کم ہے، آپ اس کو نہیں سن سکتے. لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کے سبق کا خلاصہ کیجئے کہ معرفت رب کیوں ضروری ہے، عربک میں بتائیے. جی کون بتائے گا آپ میں سے معرفت رب کیوں میں ضروری بتاؤں؟ ہے؟ جی بتائیے. وهذه المعرفة هي غذاء القلوب وبها تزكو النفوس وتطمئن القلوب وتنشط لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته وتعظيمه وتكبيره وحمده وشكره. احسنتی، ماشاءاللہ. اچھا جناب، الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا اور ادھر ہمارا وقت بھی مکمل تقریباً ہو گیا. 1 منٹ ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے جس نے ابھی تک کچھ نہ کہا ہو تو وہ اپنا مائک کھولے اور بتائے کہ کوئی فائدہ ہوا آج کی کلاس سے آپ کو. جی کوئی آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے؟ ریحانہ نگت، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے بے حد سے زیادہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں آدھا لیکچر سن سکی تھی اور مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں پا رہی. اتنا اچھا لیکچر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا زیادہ اس میں فہم اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ہے وہ سب. میں دوبارہ سے میں اس لیکچر کو سنوں گی اور مجھے بہت بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آدھا لیکچر کیوں سنا. کوئی بات نہیں، یہ افسوس بھی ہے نا، اس پہ بھی اجر ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے نا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ سنیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوبارہ سنوانا ہوگا، آپ دوبارہ غور سے سنیں اور آئندہ انشاءاللہ زیادہ حصہ لیں گے ہمارے سوچا ساتھ. کہ اللہ میری تعالیٰ دعا چاہا کہ میں زیادہ اچھی طرح سنوں. انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب. اب میری دعا آپ سب کے لیے، دیکھیں آخر میں کیا ہے کہ آخر میں خلاصہ جو ہے نا وہ یہ جو عربک پڑھی گئی میں اس کو اردو میں بتا دیتی ہوں. اور یہ معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوں کی غذا ہے. اسی سے نفسوں کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل اطمینان پاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ اور اس کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی بڑائی بیان کر کے اور اس کا حمد اور شکر بیان کر کے. تو الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا اپنے کلام، اپنی بات کو سمجھنے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سب کے دل اطمینان پا جائے، آپ سب اللہ کی اطاعت کے لیے مزید ایکٹیو ہو جائیں اور اس کا ذکر اور محبت اور عبادت مزید پائیں اور اس کا حمد اور شکر مزید بیان کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج جو آیات ابتدا میں پڑھی گئی تھیں جن میں وَعْلَمُوا اور علم والی بات تھی، اگر ان کی تلاوت سنوا دیں ہمیں. شفق دیکھ کے اگر ہو سکے ہم ان کی تلاوت سن سکیں تو ہم اینڈ اس پر پھر کریں انشاءاللہ. أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اعلموا
وأن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कई साथी चैट पर लिख रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। जी इंशाल्लाह आप सबको मौका मिलेगा, अभी हम कई क्लासेस में साथ हैं, इंशाल्लाह सबको मिलता जाएगा बार बार मौका। और दूसरी बात ये है कि कुछ साथी पूछ रहे हैं कि क्या ये सेशन वो दोबारा सुन सकते हैं। जी बिल्कुल सुन सकते हैं आप। अलहुदा कराची की फेसबुक पर ये अपलोड आज ही इंशाल्लाह हो जाएगा और वहां से आप इसको मजीद सुनिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।